مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق ہر مسلمان کو ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت کروں۔ جس کی یہ خواہش ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ہر وقت دعا گو رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طلب کو، اس کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے اسباب مہیا کر دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حج و عمرے کے لیے جانا، یہ چونکہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، لیکن حج اس مسلمان پہ فرض ہے جس کے پاس حج کے لیے جانے کے اخراجات کے ساتھ ساتھ اگر یہ اپنے خاندان کا کفیل ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل خانہ کے پاس اخراجات موجود ہوں، رستہ معمول ہو، رستے میں امن ہو، جانے آنے میں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تو یہ شخص ضرور حج کے لیے جائے، اس پہ حج لازم ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پہ حج لازم ہو اور وہ حج نہ کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو اللہ کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ یہ یہودی بن کے مرا یا نصرانی بن کے مرا، کیونکہ اس پہ حج فرض تھا، جانے کی استطاعت تھی۔ استطاعت نہ ہوتی تو فرض ہی نہ ہوتا، استطاعت تھی پھر بھی یہ نہیں گیا، تو اس نے وہ فرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ لازم تھا، اس نے اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی، اور اس فرض کی کوتاہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ جانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نیت کرنا۔ خواہش تو ہر مسلمان کی ہے، پھر نیت بھی کرے، اور نیت کے ساتھ ساتھ ایسے اسباب بنانے کی کوشش کرے جو وہاں جانے کے لیے ہو سکے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پس انداز کرنا شروع کر دے، کچھ نہ کچھ پیسے بچانا شروع کرے۔ ایک نیت کے ساتھ کچھ پیسے بچانے شروع کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ایک عمل ہے، ایک عمل تو میں پہلے بھی بتا چکا، وہ آذان کا جواب اور اس کے بعد دعا، اور دعا کے بعد تلبیہ، وہ والا عمل میں پہلے بتا چکا ہوں۔ وہ عمل تو کرتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی یہ ہے، جو شخص یہ عمل کرے گا کوشش شروع کرنے کے بعد پہلے کوئی اسباب اکٹھے کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا رہے، دل کی جو طلب ہے اس میں اخلاص رکھے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر نماز کے بعد یہ سورہ کوثر پڑھے، اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حج کی توفیق نصیب فرمائیں گے یا عمرے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو یہ سورہ کوثر کا ورد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے حج و عمرے کا سفر آسان فرما دیں گے۔ یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ توفیق بزور بازو نہیں ہے۔ حج عمرے کے لیے جانا یہ پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیں تو وہ بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کرتا رہتا ہے، چاہے وہ حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے ہو۔ لیکن جو شخص طلب نہیں رکھتا، ویسے تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جسے طلب نہ ہو، لیکن اس طلب کے لیے پھر ساتھ کوشش بھی کرے، اللہ سے مانگے بھی، اور یہ وظیفہ بھی کرتا رہے۔ سورہ کوثر پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ اس نیت سے۔ بعض دفعہ لوگ ذہن میں یہ رکھتے ہیں شاید کوئی ایک وظیفہ جو ہے یا کوئی ایک سورت جو ہے وہ ایک ہی کام کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، نہیں، ہر کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھا جا سکتا ہے، اللہ سے اس کلام کے ذریعے سے مانگا جا سکتا ہے۔
اللہ तबारक व ताला बंदे की तलब उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अता फरमाते हैं। तो अल्लाह से तलब करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आसानी करेंगे। तो हर नमाज के बाद सूरह कौसर 41 दफ़ा इस नीयत से पढ़ना शुरू कर दें कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे अपने घर की, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। उससे पहले क्या करना है मैं बता चुका। उससे पहले नीयत करनी है, दुआएं करनी हैं और कुछ ना कुछ पैसे बचाने शुरू कर देने हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला उसमें बरकत डाल के इसके लिए अपने घर की ज़ियारत के असबाब ऐसे बना देंगे जहाँ से इसे तवक्को भी नहीं होगी। अल्लाह के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अल्लाह जब किसी काम के करने का इरादा फरमाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला का सिर्फ कुन फरमाना काफ़ी होता है, फ़यकून, वो काम हो चुका होता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हर मुसलमान को अपने घर की, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।